السلام علیکم، آئی بیکس میڈیا نیٹ ورک میں خوش آمدید. آپ کا ہوسٹ شبیر میر آپ کی خدمت میں حاضر. ناظرین، گزشتہ جو الیکشن ہوئے اس میں تمام پارٹیز کی جانب سے بعض ایسے کینڈیڈیٹس تھے جن کو ٹکٹ ملا، انہوں نے کنٹیسٹ کیا پارٹی کے ٹکٹ سے، اور بعض ایسے کینڈیڈیٹس تھے پوٹینشیل کینڈیڈیٹس جن کو ٹکٹ تو پارٹی کی طرف سے نہیں ملا، انہوں نے انڈیپینڈنٹلی کنٹیسٹ کیا. اور جاوید منوا صاحب ان میں سے ایک کینڈیڈیٹ پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق تھا. انہوں نے پارٹی ٹکٹ نہ ملنے کے بعد انڈیپینڈنٹ کانٹیسٹ کیا اور دو چار بہت بڑے حریفوں کو ہرا کے الیکشن جیت لیا، اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف میں دوبارہ شمولیت اختیار کی. آج وہ ان کے پاس وزارت خزانہ کا قلمدان ہے، اسمبلی کے اندر موجود ہیں، اور آج ہمارے ساتھ بات چیت کے لیے موجود ہیں. منوا صاحب، بہت شکریہ. آپ نے بہت بڑے برج الٹا دیے ہیں انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے طور پہ. تو یہ کیا جادو تھا؟ عوام آپ کے ساتھ اتنی تھی تو آپ کو ٹکٹ کیوں نہیں دیا انہوں نے؟ دیکھیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شبیر بھائی، آپ کا شکریہ. پہلے تو اسی جگہ پہ ہم نے شاید ایک پری الیکشن آپ نے گفتگو کی تھی، تو میں نے کہا تھا کہ ہم بنیادی طور پہ نظریاتی طور پہ خان صاحب کی ویژن کے جو ہیں وہ فالوورز ہیں یقیناً. تو پارٹی میں فیصلے اکثر ہوتے ہیں اس طرح کے، لیکن سیاست اور الیکشن بنیادی طور پہ عوام کے ساتھ ہوتی ہے. تو عوامی رائے کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم نے کوشش کی کہ پارٹی کے کچھ اکابرین نے اگر کسی لینس سے دیکھ کے ان سے ایک غلط فیصلہ ہو گیا ہے تو بھی ہم خان صاحب کو ہم نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ خان صاحب کو ہم یہ سیٹ تحفے میں دیں گے. تو وہ عوام کی مرہون منت اور عوام کی، ہمارے کارکنوں کی، ہمارے لوگوں کی محنت سے خدا نے وہ سچ ثابت کیا، اور بالآخر ہم جو ہیں وہ خان صاحب کو تحفے میں دینے میں کامیاب ہوئے. تو یہ تحفے میں آپ نے دی، اور کیا خان صاحب کو یہ پتہ چل گیا ہوگا آپ کے خیال میں کہ آپ کے ساتھ اس طرح کا سلوک ہوا، پھر آپ نے الیکشن جیت کے واپس آپ ان کو تحفے میں دے رہے ہیں؟ کمیونیکیٹ ہونا چاہیے تھا نا، ہو گیا ہوگا؟ یقیناً خان صاحب کو یہ بات جو ہے وہ کمیونیکیٹ ہو گئی ہوگی. اس کے بعد پھر چونکہ جو نظریاتی کارکن ہوتا ہے، جو کسی کے ویژن سے متاثر ہوتا ہے، جو کسی کی ایمانداری سے متاثر ہوتا ہے، کسی کے جذبہ حب الوطنی سے متاثر ہوتا ہے، تو یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی ہیں کہ چیزیں کمیونیکیٹ ہو گئی ہیں یا نہیں. وہ جو اپرائٹنس ہے عمران خان صاحب کی، ہم جو ہیں اس کے فالوورز ہیں اپرائٹنس کے. تو اس پہ اب خان صاحب تک یہ چیزیں کمیونیکیٹ ہو گئی ہیں یا نہیں ہو گئی ہیں یہ میٹر نہیں کرتا. صحیح. تو سوال اب یہ بھی بنتا ہے کہ اگر خان صاحب کے لیے سب کچھ تیار ہے تو آپ پارٹی میں، اگر آپ کو دوبارہ چانس نہ ملتا تو آپ اپوزیشن میں بیٹھتے کہ نہیں؟ پھر کیا کرتے اس صورت میں؟ دیکھیں جی، اس میں یقیناً انڈیپینڈنٹ کانٹیسٹ کرنا، پھر پارٹی کو ٹف ٹائم دینا، پارٹی کا ہمیں ٹف ٹائم دینا، یہ ساری چیزیں اٹس کوائٹ فیئر ان اٹس آؤٹ لک نا، کہ یہ چیزیں کوائٹ فیئر ہیں. سیاست میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. اگر اس طرح کا کوئی ہوتا تو پھر اس وقت دیکھتے، یقیناً عوامی رائے لیتے. میں نے پہلے گزارش کی، ہمیشہ اپنے پروگرامز میں گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے لیے سب سے مقدم جو ہے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں الیکٹ کروایا. ہمارے لیے سب سے مقدم وہی لوگ تھے جو ہمیں سپورٹ کر رہے تھے، جن کی خواہشات پہ ہم نے کانٹیسٹ کیا تھا الیکشن، بلکہ سیاست میں ہم ان لوگوں کی خواہشات پہ آئے تھے. یقیناً پھر ہم جاتے اپنے عوام کے پاس. ہماری ایک کور کمیٹی ہے جو کہ ڈیسیجنز لیتی ہے، ان کے پاس جاتے، اور اگر پارٹی اتنا ہی ہمیں دھتکار دیتی ہے تو یقیناً ہم اپوزیشن میں بیٹھتے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اچھا، عوام سے زیادہ پیار ہے کہ خان صاحب سے؟ اس میں گزارش یہ ہے کہ جو خان صاحب سے محبت پروان چڑھی ہے وہ بذریعہ عوام چڑھی ہے. تو جو بھی چینلز ہیں اٹ شوڈ بی راؤٹیڈ تھرو پیپل. تو خان صاحب سے محبت بھی ان کے ویژن سے جو متاثر رہے ہیں وہ بھی عوام کی وجہ سے رہے ہیں کہ وہ بھی عوام کی بات کرتے ہیں. صحیح. ویسے کہ آپ کو یہ فیل ہوا کہ اس دوران جب ٹکٹ الاٹمنٹ ہو رہا تھا تو آپ کے ساتھ فیئرلی ڈیل نہیں کیا گیا؟ نہیں، بعض چیزوں کے اوپر مجھے اعتماد تھا جو ڈیسیجنز لیے جا رہے تھے، لیکن اوور نائٹلی کچھ چیزیں ہوئیں. وہ یقیناً کچھ سیاسی مصلحتیں ہوتی ہیں، اگرچہ ان کو ذرا سا دبایا جا سکتا تھا، لیکن پارٹی نے وہ اس طرح سے نہیں دیکھا. جس لینس سے میں دیکھ رہا تھا، جو پارٹی کے قائدین ہیں، کابرین ہیں، جن کے پاس ڈیسیجنز کا اختیار تھا، انہوں نے شاید دوسرے لینس سے دیکھا چیزوں کو.
لیکن آخر میں فیصلہ جو ہے ووٹ پول عوام نے کرنا تھا، بیلٹ باکس کے اندر عوام کا ووٹ ڈلنا تھا، ٹکٹ نہیں ڈلنا تھا. تو ہمارا ویژن اور ہمارا مشن جو ہے وہ متاثر نہیں ہوا. ٹھیک ہے. تو جب آپ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ سکسیزفل ہو گئے تو اس کے بعد جب پارٹی جوائن کرنے کا ٹائم آ گیا تو کوئی بارگین ہوئی کہ آپ نے پھر کہا کہ جی خان صاحب کے لیے انکنڈیشنل آپ جا رہے ہیں؟ دیکھیں جی، اس میں ہم الیکشن جیتنے کے بعد یقیناً جس علاقے سے ہمارا تعلق ہے وہ گلگت بلتستان ہی میں بھی دور افتادہ علاقوں میں شامل ہے. وہاں پہ تعمیر و ترقی کا فقدان ہے، وہاں پہ غربت ہے، وہاں پہ انفراسٹرکچر ڈیولپ نہیں ہے، وہاں پہ تعلیم کی کمی ہے، وہاں پہ صحت کے مسائل ہیں. تو یقیناً جو یہاں پہ ریت رہی ہے سیاست کی، اس ریت کے مطابق جب تک آپ ٹریجری بینچز پہ نہ ہوں تو علاقے کے مسائل اس انداز میں اجاگر نہیں کر سکتے، علاقے کے مسائل کا حل اس انداز میں نہیں کر سکتے. تو پھر وہی بات ہے کہ وہ ہماری عوام سے مشاورت کے بعد ہماری جوائننگ بھی میرے خیال میں کافی مختلف تھی لوگوں سے. ٹھیک، یہ کیا کس طرح مختلف تھی کوئی؟ دیکھیں جی، میں چونکہ ایک پارٹی کے ساتھ ہم نظریاتی طور پہ پارٹی کا حصہ تھے اور ہم چاہ رہے تھے کہ اس پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑے، وہ ریفیوز کر دیا گیا. اس کے بعد پھر ہم انڈیپینڈنٹ لڑے. تو عوام نے قائدین کو مدعو کیا نگر ہمارے حلقے میں، ہمارے جو ہمارا کیپٹل ہے وہاں ہمارے قائدین تشریف لائے اور وہاں پہ عوام سے مشاورت کے بعد جلسے میں ہم نے عوام سے رائے لی کہ ہم چلیں دوبارہ پی ٹی آئی میں. پھر عوام نے جب اس کو پازیٹیولی نوٹ دیا تو اس کے بعد ہم نے جوائن کیا. ہم کسی بند کمرے میں مفلر نہیں پہنا ہم نے. تو جو آپ کو قلمدان الاٹمنٹ ہوئی ہے جس کی، اس سے آپ مطمئن ہیں؟ ویسے آپ کے سکلز اور آپ کی ایجوکیشن دیکھ کے تو کوئی ایسا ہونا چاہیے تھا جہاں پہ آپ کوئی پالیسی بناتے. یہاں پہ تو آپ یہاں پہ کیا آپ ایسا کریں گے، نوٹ گنتے ہیں؟ دیکھیں جی، اس میں پھر وہی بات ہے، اب جب آپ ٹیم میں واپس آ گئے ہیں تو ٹیم میں کس کھلاڑی کو کہاں کھلانا ہے وہ کیپٹن بیٹر نوز. اچھا، کیپٹن نے کیا ہے؟ یقیناً انہوں نے بالکل کچھ دیکھ کے، کچھ نہ کچھ دیکھ کے کہا گیا کہ ہم چاہتے ہیں. تو پھر بعضی چیزیں اس طرح کی ہیں کہ جہاں پہ اس ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی بہت ساری چیزیں کرنے کی تھیں، بہت ساری چیزوں کو ایک دوسرے لینس سے دیکھنے کی ضرورت تھی. تو کیپٹن نے اس پوزیشن پہ کھلانا چاہا ہے تو ہم اپنا فلسٹ دیں گے، 100% دیں گے اس ڈپارٹمنٹ کو. جو پورٹ فولیو دیا گیا ہے اس میں ہم اپنا 100% دیں گے. ویسے کرکٹ میں تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ نئی بال کے لیے ایسا اوپنر جاتا ہے کہ جو اس کا ایکسپیرینس رکھتا ہو. آپ ون ڈاؤن والے کو نئی بال کھلا کے اینی وے. تو اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح کا آپ پرفارم کریں گے ایز اے فائنانس منسٹر؟ دیکھیں، اس میں کچھ چیزیں روایتی طور پہ دیکھنے کی ضرورت ہے اور کچھ چیزوں میں ویلیو ایڈ کرنے کی ضرورت ہے. گلگت بلتستان دوسرے صوبوں کی نسبت ایک مختلف صوبہ ہے. دوسرے صوبوں کے اندر ان کے اپنے ریونیوز ہوتے ہیں جن کی جنریشن کے بعد پھر آپ کے انکمز اور ایکسپینڈیچرز بنتے ہیں. یقیناً ہمارا خطہ جو ہے، ہمارا علاقہ جو ہے، ہمارا صوبہ ہے، وہ فیڈرل کی گرانٹ پہ چلتا ہے. تو ہماری کوشش ہوگی کہ میکسیمم فیڈرل گرانٹ جو ہیں وہ ہم اپنی ایڈووکیسی کے ذریعے، ہم اچھی لابنگ کے ذریعے اپنے حکام بالا کو اس بات پہ کنونس کر سکیں کہ اس علاقے میں انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ کے لیے یہ ایونیوز کھولنے کی ضرورت ہے. اس علاقے میں ٹورزم ڈیولپمنٹ کے لیے، جو کہ خان صاحب کے پرائم ویژن میں سے ایک کمپوننٹ ہے، تو اس کے لیے یقیناً ڈیولپمنٹ بجٹ ہمیں اوپر لے کے آنا ہوگا اور اس کے لیے ہماری کوشش وفاق کے ایوانوں میں ہوگی. تو پرائمری جو میں سمجھتا ہوں کہ علاقے میں فسکل ڈیولپمنٹ کے ذریعے ہی باقی ڈیولپمنٹ لے کے آئی جا سکتی ہے. اگر ہمارے اپنے ریونیوز اس لیول پہ ہوتے تو ہو سکتا ہے کہ ہم ان چیزوں کی طرف جاتے دوسرے صوبوں کی طرح. یہاں پہ معاملات جو ہیں وہ مشروط ہیں یقیناً وفاق سے، اور وفاق جتنا بینیولنٹ ہوگا ہمارے اوپر، جتنا مہربان ہوگا، تو ہمارے جو چھوٹے موٹے مسائل ہیں وہ حل ہوں گے. تو ہماری کوشش ہوگی کہ وفاق کی مہربانی زیادہ رہے ہم پہ. صحیح. آپ نے بڑا زبردست قسم کا ڈپلومیٹک جواب دیا. میں دیکھ رہا تھا اس میں سے کہاں سے میں سوال پک کروں. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے کپتان نے تو ریونیو جنریشن کی بات کی تھی، تو کیا ٹیکس لگے گا؟ ٹیکس کے خلاف تو جو آپ ہی کے نگر کے سے تعلق رکھنے والے ہمارے جو ماضی کے ممبران تھے انہوں نے تو بڑی سخت مزاحمت کی تھی. دیکھیں جی، گلگت بلتستان کا جو ارتقائی مرحلہ ہے سیاسی پورا، اور جس انداز میں ہم جا رہے ہیں پراپر ریپرزنٹیشن کی طرف، اس میں یقیناً مرحلہ وہ ابھی نہیں آیا ہے کہ ہم ٹیکسز امپوز کریں. ٹیکسز یقیناً وقت آئے گا،
لیکن فی الحال جو ہے چونکہ ہمارے ریونیوز اس طرح سے نہیں ہیں اور نہ ہی ہم ذہنی طور پہ فکری طور پہ اس کے لیے ابھی تیار ہیں. اس قوم کو اس لیول پہ لے کے آنا ہے فکری طور پہ, اتنا جو ہے وہ سیاسی طور پہ بالغ بنانا ہے انشاءاللہ. اس کے بعد ٹیکسیز بھی لگیں گے, لیکن فی الحال ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے. فی الحال نہیں ہے تو ریونیو پھر کس طرح بڑھے گا؟ میں نے گزارش کی آپ سے کہ ہمارے ریونیوز یقیناً بہت کم ہیں اور ریونیوز بڑھانا اس طرح سے مقصود بھی نہیں ہے. ڈیولپمنٹ انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرنے کے لیے ڈیولپمنٹ بجٹ گرانٹ ان ایڈ میں بڑھانے کی میں نے بات کی, شاید میں آپ کو سمجھا نہیں پایا. ہم گرانٹ ان ایڈ بڑھوائیں گے وفاق سے. اس کے بعد جب انفراسٹرکچر اس طرح کا ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے, ہائیڈل جو جنریشن ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے فیڈرل کی گرانٹس لگانے کے بعد آگے ادوار آئیں گے جہاں پہ ہم اپنے ریونیو جنریٹ کریں گے. فی الحال ہمارے ریونیوز نہ اس لیول کے ہیں نہ ہم اس کو اوور نائٹ بڑھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کپتان کو, نئی ٹیم کو کیسے آپ دیکھ رہے ہیں؟ ان میں وہ ویژن ہے, وہ میں ایکسپیرینس کی بات نہیں کروں گا کیونکہ ایکسپیرینس نہیں ہے, لیکن اگر ویژن ہے اور سپورٹ ہوگی آپ کے مرکز کی طرف سے. دیکھیں جی, ہمارا جو صوبائی کپتان ہے وہ یقیناً کپتان ہمارا جو فیڈرل کیپٹن ہے اس نے یقیناً امنگس دا لاٹ سب سے اچھا ہی جان کے ان کو یہ ذمہ داری دی ہے. اور جس انداز میں ہم سب کا کلیکٹیو ویژن ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک ٹیم اور ایک یونٹ بن کے کام کریں, اور اس میں ان کی بڑی سپورٹ ہے. ہمارے صوبائی کپتان چاہتے ہیں کہ ہم جو ہیں خالد خورشید صاحب ہمارے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ ان معاملات کے اندر ایک ٹیم کو ایک یونٹ بنا کے لے کے چلنے میں اچھا ویژن رکھتے ہیں. اور ہمیں امید ہے اور ہمیں ان سے توقع بھی ہے, انہیں ہم سے توقع ہے. یقیناً ہم یہ یونٹ جو ہے وہ جس انداز میں وہ اسٹیئر کریں گے اور ہم پھر ان کے کمپوننٹس کے اوپر کام کر کے انشاءاللہ ویژن ہمارا ویژنری کیپٹن ضرور ہے ہمارے. اچھا, ویژنری. ان کے بارے میں ویسے یہ کہا تو جاتا ہے کہ غلط ہوگی یقیناً امپریشن کہ وہ تو سنگل ہینڈڈلی لے کے جانے کے قائل ہیں چیزوں کو, تو اس دفعہ آپ بتا رہے ہیں کہ وہ آپ کی جو رائے ہے اس کو اہمیت دے رہے ہیں. نہیں, اس میں یقیناً لوگوں کی رائے ہے. رائے کو ہم اس طرح سے ابرپٹلی بلنٹلی جو ہے وہ ڈینائی ہم کیوں کریں گے, لیکن جو ہم نے چونکہ پارٹی کے اندر ساتھ کام کیا ہے, میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ رائے انتہائی طور پہ غلط ہے. وہ ہمیشہ سے انکلوسیو اپروچ رکھتے ہیں. ہم نے جہاں تک ان کو پرکھا ہے, دیکھا ہے, ان کے ساتھ کام کیا ہے, ہم نے ساتھ کام کیا پارٹی لائنز کے اوپر, تو وہ ہمیشہ انکلوزیوٹی کے اوپر کام کرتے ہیں, لوگوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. اور کیبنٹ کے اندر بھی انشاءاللہ ان کی کوشش ہے کہ ایک یونٹ بنے, ایک ٹیم بن کے ہم کام کریں, اور جو کہ ہم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اپوزیشن کے حوالے سے آپ کو کچھ خطرات محسوس ہو رہے ہیں؟ ایکسپیرینس لوگ ہیں اور امجد صاحب کا تو موڈ بھی تھوڑا سا ایگریسو ہے, وہ تو چوکے چھکے آفریدی والا کھیل کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ آفریدی کی طرح آؤٹ بھی جلدی ہو جائیں گے. چلیں ٹھیک ہے, نگر کے حوالے سے بتائیں کیا آپ کی پرائرٹیز ہیں, اب آپ کیا دیں گے لوگوں کو؟ دیکھیں جی, نگر میں نے شروع میں عرض کیا کہ نگر ود ان گلگت بلتستان بھی دور افتادہ خطہ ہے, دور افتادہ علاقہ ہے. دور رہنے کی وجہ سے لاسٹ کالونی کی طرح ٹریٹ کیا جاتا رہا ہے, بالخصوص پچھلی گورنمنٹ میں. تو ہماری پرائیورٹیز جو ہیں اس میں یقیناً جس انداز میں ٹورزم کی پروموشن ہے اس کے لیے اس لیول کا انفراسٹرکچر بلڈ کرنا پہلی پرائیورٹی ہوگی. اس کے بعد سچویشن کو انالائز کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس میں ترجیحات کا تعین آنکھیں بند کر کے نہیں کریں گے. ہم کوشش کریں گے کہ اگر ہماری پہلی ترجیح روزگار کی فراہمی ہو تو اس پہ کام کریں گے. اگر ہماری پہلی ترجیح تعلیم کے مسائل میں کمی تو وہ ہم کریں گے. اگر پہلی ترجیح یقیناً صحت کے مسائل میں کمی لانا, اس کمی کے لانے کے لیے ہو سکتا ہے ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر سے کام چلے, ہو سکتا ہے نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر سے کام چلیں. تو ابھی ہم ترجیحات کا تعین کر رہے ہیں, اس کے بعد ہم باضابطہ طور پہ ان کے کاموں پہ جائیں گے. ان کے ٹھیک ہے, شارٹ ٹرم آپ کی حکومت میں کوئی ایسے فیصلے ہوئے ہیں جو کہ جن کا امپیکٹ فوری طور پہ عوام محسوس کرے کہ ہاں جی کوئی تبدیلی آ گئی ہے؟ ابھی اس طرح کی جو چیزیں ہیں اٹس ٹو ارلی ٹو ان چیزوں کو ہم ڈسکلوز کریں یا ان پہ بات کریں, کیونکہ ہمارا المیہ یہی رہا ہے کہ ہم چیزوں کے ہونے سے پہلے دعوے کرنے شروع کرتے ہیں. آج سے پہلے کی حکومتوں کے ساتھ یہ ہوتا رہا. وی آر آن اٹ, ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. ہم یقیناً آپ کو 90 ڈیز پلان بھی دیں گے. ہم شارٹ ٹرم ہمارے جو ٹارگٹس ہیں وہ بھی بتائیں گے اور فارملی بتائیں گے. اور اس کے علاوہ ہمارا جو لانگ ٹرم ویژن ہے اور اس کے اوپر کس طرح چلنا ہے وہ بھی باضابطہ طور پہ بتایا جائے گا. ہمارے بعض دوستوں کو جلدی ہے, ہمارے صحافی دوستوں کو بھی اور دوستوں کو بھی, لیکن لیٹ تھنگس فلو. صحیح, کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ 9ویں دن کا پلان آپ اینڈ پہ جا کے بتائیں, شروع میں اس لیے نہ بتائیں کہ یہ لوگوں کو پتہ چل گئے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. انشاءاللہ چیزیں جو ہیں ٹھیک ڈائریکشن میں جائیں گی.
معاملات کو ڈائجسٹ کرنا، ایبزارو کرنا، اور بریفنگز لے رہے ہیں ہم ابھی، تمام منسٹرز لے رہے ہیں، چیف منسٹر صاحب لے رہے ہیں. اس کے بعد کیبنٹ کے پہلے اجلاس میں آپ کو یقیناً تبدیلی تھوڑی بہت نظر آئے گی. ٹھیک ہے. یہ جو ایک امپریشن ہے کہ پارٹی کے اندر اب پی ٹی آئی کے اندر اب بھی پارٹی بازی ہے، یہ بھی غلط ہے. دیکھیں یہ جمہوریت کا حسن ہے، اختلاف رائے رکھنا ہر بندے کا حق ہے، بھلے وہ پارٹی ہو، بھلے وہ انڈیویجولز ہوں، کوئی گھرانہ ہو، خاندان ہو. تو یقیناً پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک فیملی ہے، ایک یونٹ ہے. اب نہیں ہے، لیکن اگر رکھا جائے تو اس میں حرج کوئی نہیں. ٹھیک ہے. یہ جو آپ نے اپنے بڑے جو پرانے کارکن تھے، بہت سارے ہیں، نام میں نہیں لوں گا، ان کو آپ اکاؤنٹیڈ نہیں کر رہے ہیں کہ کریں گے آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں پرانا کارکن نظریاتی ہوتا ہے ہمیشہ، وہ پارٹی کی فلاح کے لیے اسی انداز میں، اسی جذبے سے کام کرتا ہے. تو دیکھتے ہیں ان کا جذبہ اور ان کا جنون، ان کا صبر بھی آزماتے ہیں. تو آخری سوال، گلگت بلتستان کی جو آپ کی حکومت ہے، یہ 2.5 سال کی ہے یا 5 سال کی ہے، اور صوبے کی طرف پیش رفت کس طرح ہونے کی توقعات ہیں آپ کو؟ دیکھیں جی، صوبائی جو سیٹ اپ ہے اس کے اوپر جو کانسٹیٹیوشنل لیجسلیٹو موڈیلٹیز طے ہو رہی ہیں کہ بل کیسے ڈرافٹ ہوگا، کب کیبنٹ میں جائے گا، کب ہاؤس میں جائے گا، کس طرح سے پاس ہوگا. اس کے لیے ابھی لوگ، ایک تو لوگ جو ہیں وہ مس پرسیو کر رہے ہیں. خان صاحب پچھلے دنوں آئے، انہوں نے ایک کمیٹی کا ذکر کیا، تو کچھ دوستوں نے اس کو جو ہے وہ نیگیٹیولی لیا کہ پھر کمیٹی بنا رہے ہیں. پھر کمیٹی نہیں بنا رہے ہیں. پرنسپلی ایک چیز جو ہے وہ ایگری ہو چکی ہے کہ گلگت بلتستان عبوری صوبہ بنے گا. اب اس کی موڈیلٹیز طے ہو رہی ہیں کہ اس کے لیے اسٹیک ہولڈرز، یقیناً اس میں ہمارا بھی انپٹ شامل ہوگا، ہم بھی اپنا انپٹ دیں گے. لیجسلیشن کس انداز میں ہوگی، ڈرافٹ کیسے بنے گا، اس ڈرافٹ کو کیبنٹ سے کہاں کب اپروو کرایا جائے گا، اس کی ٹائم لائنز کا تعین ہوگا، اس کی کمیٹی بننے جا رہی ہے. تو یقیناً چونکہ ہم نے اوتھ لیا ہے اور انشاءاللہ 5 سال پورے کریں گے. ٹھیک ہے. امجد صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ جو پہلا بل آئے گا وہ حق کے حاکمیت اور حق کے ملکیت والا ہوگا، تو آپ اس کو فلو کرنے دیں گے؟ دیکھیں جی، پرائیویٹ ممبر بل کے طور پہ امجد صاحب بحیثیت رکن گلگت بلتستان اسمبلی پرائیویٹ ممبر بل لے کے آ سکتے ہیں، وہ ان کا جمہوری استحقاق ہے. اور یقیناً اگر وہ لے کے آتے ہیں تو پھر وہ کس انداز میں اس بل کے لیے لابی کرتے ہیں، ممبران کو اور لوگوں کو کس طرح سے کنونس کرتے ہیں، اٹس اپ ٹو ہم. ٹھیک ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ناظرین، پروگرام آپ نے سنا جاوید منواز صاحب، اور میں اسی جگہ بیٹھے ہیں جہاں پہ آج ہمارے خیال میں کوئی 2 مہینے رفلی بیٹھے ہوئے تھے. ان کی باتیں اس وقت کی اگر آپ کو یاد ہیں تو اس سے کمپیئر کریں، اور یاد نہیں ہے تو ایک دفعہ پھر اس پروگرام کو ضرور دیکھیں. اور آگے کے لیے بھی کہ انہوں نے جو باتیں کی ہیں یقیناً ہم میڈیا کے ذریعے آپ تک پہنچاتے رہیں گے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.